بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلق کو اس کے اطلاق پر جاری کیا جائے گا۔ مطلق کو خبر واحد یا قیاس کے ذریعے مطلق کو مقید کرنا جائز نہیں۔ اب مطلق کو مقید کرنا جائز نہیں، یہ اصول ہے بھائی۔ اس اصول کی بنیاد پر وَعَلَى هَذَا قُلْنَا سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مسئلہ متفرع فرما رہے ہیں جس میں احناف اور شوافع کا اختلاف ہے، جس میں مسئلہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک مائع زعفران اور ہر ایسا پانی جس میں کوئی پاک چیز مل جائے اور وہ پانی کے 3 اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو تبدیل کر دے، اس پانی کی موجودگی میں وضو کرنا ضروری ہے، تیمم کرنا جائز نہیں۔ جبکہ شوافع کے نزدیک مائع زعفران اور ایسا پانی جس میں کوئی پاک چیز مل جائے اور اس کے 3 اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو تبدیل کر دے، اس کی موجودگی میں تیمم کرنا ضروری ہے، وضو کرنا جائز نہیں۔ یہ ہو گیا جی مختلف فی مسئلہ بیان کر دیا، احناف اور شوافع دونوں حضرات کا موقف بھی بیان کر دیا۔ اب احناف کی دلیل سمجھو جی۔ احناف فرماتے ہیں ہماری دلیل اللہ کا فرمان ہے، ہماری دلیل اللہ کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، بس اگر تم پانی نہ پاؤ تو تم تیمم کرو۔ اب اس آیہ کریمہ میں لفظ ما یہ مطلق ہے، لفظ یا ما یہ مطلق ہے، اور اس کا اطلاق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جمع تیمم کے جواز کے لیے مائع مطلق کا میسر نہ آنا شرط ہے، مائع مطلق کا میسر نہ آنا شرط ہے۔ لہذا مائع زعفران اور وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز مل جائے اور 3 اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو تبدیل کر دے، اس کی موجودگی میں وضو کرنا ضروری ہے، تیمم کرنا جائز نہیں۔ وضو کرنا ضروری ہے اور تیمم کرنا جائز نہیں۔ شوافع کی دلیل، شوافع فرماتے ہماری دلیل بھی یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس آیہ کریمہ میں لفظ ما مطلق ہے، اس کو ہم بھی مانتے ہیں، اس کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن مائع مطلق اسے کہتے ہیں جو منزل من السماء کی صفت پر باقی ہو، یعنی جس طرح آسمان سے بارش کی صورت میں بغیر کسی ملاوٹ کے اترتا ہے، اسی صفت پر باقی ہو، اور مائع زعفران وغیرہ ملاوٹ کی وجہ سے منزل من السماء کی صفت پر باقی نہیں، لہذا ثابت ہوا کہ مائع زعفران یہ مائع مطلق نہیں۔ اس لیے مائع زعفران اور وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز مل جائے اور اس کے 3 اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو تبدیل کر دے، اس کی موجودگی میں تیمم کرنا ضروری ہے، وضو کرنا جائز نہیں۔ یہ پہلی ایک دلیل ہو گئی بھی۔ شوافع کی دوسری دلیل، شوافع فرماتے ہیں جی ما الزعفران میں ما مضاف ہے، الزعفران مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ یہ مضاف کے لیے قید ہوتا ہے، مضاف الیہ مضاف کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مائع زعفران یہ مائع مطلق نہیں بلکہ مائع مقید ہے۔ جب مائع زعفران مائع مقید ہے، مائع مطلق نہیں، تو پھر اس کی موجودگی میں تیمم کرنا ضروری ہے، وضو کرنا جائز نہیں۔ اب چونکہ شوافع نے 2 دلیلیں پیش کی ہیں نا، تو احناف ان دونوں دلیلوں کا رد کریں گے تاکہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے۔ شوافع کی پہلی دلیل کا جواب، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اس آیہ کریمہ میں لفظ ما مطلق ہے۔ لفظ ما کیا؟ اونچا بولو، مطلق ہے۔ لفظ ما کیا ہے؟ مطلق ہے، اور آپ نے قیاس کے مطابق
مطلق کا معنی کر دیا جو منزل من السماء کی صفت پر باقی ہو، جو منزل من السماء کی صفت پر باقی ہو، اور قیاس کے ذریعے یہ معنی کر کے، قیاس کے ذریعے یہ معنی کر کے آپ نے ثابت کیا کہ مائع زعفران وغیرہ یہ مائع مطلق نہیں، مائع مقید ہے، اور اس کی موجودگی میں وضو کرنا جائز نہیں، تیمم کرنا ضروری ہے، وضو کرنا جائز نہیں، تیمم کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم آپ کی اس بات کو مان لیں تو پھر تو قیاس کے ذریعے کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کرنا اور اس کے وصف اطلاق کو منسوخ کرنا لازم آئے گا، جو کہ جائز ہے نہیں۔ لہذا آپ کا دعویٰ، آپ کی دلیل باطل ہے، ہمارا دعویٰ بھی مسلم ہے اور ہماری دلیل بھی مسلم ہے۔ شفافے کی دوسری دلیل کا جواب، بھائی اضافت کی ہیں دو قسمیں، اب زعفران میں اضافت ہے نا ماں کی زعفران کی طرف، اور اس سے انہوں نے دلیل پکڑی، تو جواب یہ ہے کہ بھائی اضافت کی دو قسمیں ہیں، اضافت کی نمبر ایک اضافت تعریفی، نمبر دو اضافت تقییدی۔ اضافت تعریفی وہ اضافت ہے جو مضاف کی نوع متعین کر کے اس کی پہچان کرواتی ہے، اس کے نام کو زائل نہیں کرتی بلکہ اس کے نام کو مزید پکا کر دیتی ہے، جیسے ماء العین، ماء البحر، ماء النہر وغیرہ۔ اور مائع اور اضافت تقییدی کی تعریف، اضافت تقییدی وہ اضافت ہے جو مضاف کی نوع متعین کر کے اس کی پہچان نہیں کراتی بلکہ اس کے اطلاق کو ختم کر دیتی ہے اور اس کے نام کو پکا نہیں کرتی بلکہ اس کے نام کو زائل کر دیتی ہے، اس کے نام کو زائل کر دیتی ہے۔ اب جواب سنو، اضافت ماء الزعفران میں جو اضافت ہے، ماء الزعفران میں اضافت تقییدی نہیں بلکہ اضافت تعریفی ہے، اضافت تقییدی نہیں بلکہ اضافت تعریفی ہے، اور اضافت تعریفی یہ مطلق کو مطلق ہی رکھتی ہے، مقید نہیں کرتی، لہذا مائع زعفران مائع مطلق ہی ہے، اس لیے مائع زعفران اور وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز مل جائے اور تین اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو تبدیل کر دے، اس کی موجودگی میں وضو کرنا ضروری ہے، تیمم کرنا جائز نہیں۔ وخرج عن هذه القضیہ سے ماتن رحمت اللہ تعالی علیہ کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ معترض اعتراض کرتا ہے جس طرح بھائی ماء الزعفران میں اضافت تعریفی ہے تو اس کی موجودگی میں وضو کرنا ضروری ہے، تیمم کرنا جائز نہیں، اسی طرح ماء النجس میں بھی اضافت تعریفی ہے، لہذا ماء النجس کی موجودگی میں بھی وضو کرنا ضروری ہونا چاہیے اور تیمم کرنا جائز نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ ماء النجس کی موجودگی میں کوئی ایک بھی وضو کا قائل نہیں، کوئی ایک بھی وضو کرنے کا قائل ہے نہیں۔ جواب، وہ بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جواب، بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں وضو کے فرائض اور مائع مطلق کے دستیاب نہ ہونے کی صورت میں تیمم کا حکم بیان کرنے کے بعد وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ فرما کر اس بات کی وضاحت کر دی کہ وضو سے مقصود طہارت حاصل کرنا ہے، وضو سے مقصود اور مائع نجس سے مائع مطلق تو ہے لیکن یہ طہارت کا فائدہ نہیں دیتا، اس لیے ماء النجس کی موجودگی میں تیمم کرنا ضروری ہے، وضو کرنا جائز نہیں۔ ماء النجس کی موجودگی میں تیمم کرنا ضروری ہے، وضو کرنا جائز نہیں۔ آگے واب ہاذہ الاشارہ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ سے اس بات کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ سے، وَلَٰكِن يُرِيدُ اشارتاً یہ بات بھی معلوم ہو گئی، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ سے اشارتاً یہ بات، اشارت النص سے اشارتاً یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ وضو کے واجب ہونے کے لیے بے وضو ہونا شرط ہے، کیونکہ اگر وضو کی موجودگی میں وضو کی موجودگی میں اب وضو کی موجودگی میں وضو کو واجب قرار دیں تو اس صورت میں تو تحصیل حاصل لازم آئے گا کہ ایک چیز حاصل ہے پہلے سے اس کو دوبارہ حاصل کرنا لازم آئے گا، اور یہ باطل ہے، اور یہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ بس اتنی بات ہے، یہاں پر آپ کو سمجھ آ گئی، جس کی سمجھ نہ آئے وہ آپ لوگ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی ترجمہ سن لیں دوبارہ بھائی۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلْنَا،
اور اسی پر ہم کہتے ہیں کہ مائع زعفران اور ہر ایسے پانی کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے جس میں کوئی پاک چیز مل جائے، فغیر احد اوصافی، اور پھر وہ پاک چیز اس کے 3 اوصاف میں سے کسی ایک وصف کو تبدیل کر دے۔ لأن شرط المسیر الی التیمم میں عدم مطلق الماء، کیونکہ بے شک تیمم کی طرح رجوع کرنے کی شرط ماء مطلق کا نہ ہونا ہے، ماء مطلق کا نہ ہونا ہے۔ وہذا قد باقی ماء مطلقاً، اور یہ ماء زعفران تحقیق ماء مطلق ہو کر باقی ہے، ماء مطلق ہو کر باقی ہے۔ فإن قید اضافت ما ازال عنہ اسم الماء بل کررہ، کیونکہ بے شک اضافت کی قید نے ماء زعفران سے ماء کے اسم کو زائل نہیں کیا بلکہ اس کو پکا کر دیا ہے، پس ماء زعفران وغیرہ ماء مطلق کے حکم کے تحت داخل ہے۔ وکان شرط بقائی علی صفت منزل من السماء قیدا لہذا المطلق، اور ماء کے اور پانی کے منزل من السماء کی صفت پر باقی رہنے کی شرط اس مطلق کے لیے قید ہے، اس مطلق کے لیے، اور دلیل کے جواب کی طرف اشارہ ہے۔ وَبِهِ يُخَرَّجُ حُكْمُ ماء الزعفران والصابون والاشنان وامثالہ، اور اس کے ساتھ، کس کے ساتھ جو پیچھے ذکر ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ماء زعفران اور ماء صابون اور ماء اشنان اور ان کی مثالوں کے حکم کی تخریج کی جاتی ہے۔ وخرج عن هذه القضیة الماء النجس بقوله تعالی ولكن يريد ليطهركم والنجس لا يفيد الطهارة، اور اس قضیہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ کے ساتھ ماء النجس خارج ہو گیا، اور نجس طہارت کا فائدہ نہیں دیتا۔ وَبِهَذِهِ الْإِشَارَةِ، اور اس اشارہ کے ساتھ یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ بے شک وضو کے واجب ہونے کے لیے، وضو کے واجب ہونے کے لیے بے وضوئی شرط ہے، یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ بے شک بے وضوئی وضو کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔ فَإِنَّ تَحْصِيلَ الطَّهَارَةِ، کیونکہ بے شک طہارت کا حاصل کرنا بے وضوئی کے بغیر محال ہے، بے وضوئی کے بغیر محال ہے۔ بے وضو ہوگا تو اسے وضو حاصل ہوگا، جو بے وضوئی نہیں پہلے وضو ہے، وضو والا ہے، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو طہارت حاصل ہو رہی ہے؟